اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سبسکرائبر، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، بہت زیادہ مجھے کمنٹس اور آپ لوگوں کی دعائیں ملی کہ میں نے جو آپ لوگوں سے شادی کے لیے یا بچوں کی پڑھائی کے لیے اور چھوٹی موٹی حاجات کے لیے جو وظائف آپ کے ساتھ پیش کیے تھے، آپ نے بہت زیادہ پسند کیا۔ مجھے بس اتنی خوشی ہے کہ میرے پہلے سوچا کہ شاید آپ کو عملیات تک ہی آپ لوگ محدود ہیں، لیکن اس بات کو دیکھتے ہوئے میرے دل کو بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ وظائف کو بھی مطلب کہ بہت اچھا اور بہت پسند کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج پھر میں اپنا ایک نیا وظائف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگ جب بھی کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی کرو، یا کوئی بہن بھائی کی شادی ہو، یا آپ میں سے کسی کی شادی ہو، تو شادی ہونے کے بعد اس کو جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی آپ نے پڑھنا ہے، تاکہ جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان میں ایک محبت اور الفت پیدا ہو، محبت اور الفت پیدا ہو۔ بہت نایاب عمل ہے، آپ لوگ کر کے دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک یہ دعا نہیں پڑھی یا آپ کو کہیں سے نہیں پتہ لگا، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دعا جو ہے فوراً پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے شوہر ہیں تو آپ فوراً پڑھو، اور اگر آپ اپنی بیوی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو فوراً پڑھ لیں۔ صرف اس ایک دعا کا یہ اثر ہوگا کہ جب تک اللہ پاک آپ کو زندگی دے، جب تک آپ دونوں رہو گے، آپ دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا رہے گی، لڑائی جھگڑے اور اس قسم کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی پریشان ہے اور کافی عرصے سے آپس میں تکرار ہے یا کسی بات سے ناراضگی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کیجیے گا، یہ دعا صرف اور صرف 7 دن آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 7 دن، ورنہ ایک دن کے لیے کافی ہے، ایک دفعہ پڑھنا ہی اس کا کافی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی بہتری کے لیے کہتی ہوں کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو وہ آپ جو ہے 7 دن تک اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی پریشانیاں آپس میں رشتے میں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے جو تکلیف دہ عمل ہے یا تکلیف دہ کام ہے، مرد اور جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں ان میں لڑائی جھگڑا، اور سب سے برا کام جو ہے طلاق کا ہوتا ہے کہ یہ پورے ایک میاں بیوی نہیں یا ایک لڑکی ایک لڑکے کی زندگی خراب نہیں ہوتی، پورے خاندان کے اوپر اس کا جو ہے اثر پڑتا ہے، اور اگر اولاد ہے تو بہت برا اور بہت گہرا اثر پڑتا ہے، ساری زندگی جو ہے اولاد پھر اس طریقے سے نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو ضرور اپنے درمیان میں قائم کرے، اللہ کے رستوں کو پکڑے، اللہ کے رستوں پر چلے۔ تو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا وہ طریقہ اختیار کریں۔ یہ دعا اللہم سے لے کر آپ نے انہا، ٹھیک ہے، اللہ تعالی انہا تک آپ پڑھیں گے۔ ترجمہ، اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے دل میں محبت اور الفت ایسے بھر دے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے تو وہ شوہر کو یاد کرے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے تو بیوی کو یاد کرے، اور الفت ایسے بھر دے اور ہمارے دلوں کو ایسے ملا دے جیسے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے دلوں کو ملا دیا تھا۔ اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے دل کو، جہاں پر شوہر کا آتا ہے اگر بہن ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے بالکل اسی طرح ہی اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دعا ہے میرے اور میرے شوہر کے دل کو ایسا ملا دے جیسے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دلوں کو الفت اور محبت سے ملا دیا تھا۔ یہ اتنی نایاب دعا ہے، یقین مانے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے، اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے پوری آپ کی زندگی جو ہے بدل سکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ عربی نہیں جانتے، اگر آپ نے عربی پڑھنی نہیں ابھی ٹھیک طرح سے آتی، تلفظ ٹھیک طرح سے نہیں آتے، تو دعا ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ عربی کو دیکھیں، عربی اگر لکھی ہے تو عربی کو عربی ہی زبان میں پڑھا جائے، اس کا زیادہ رتبہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی،
ٹھیک ہے، تو آپ عربی زبان میں پڑھیں گے اس کا الگ رتبہ ہوگا، تو اس لیے تمام دعاؤں کو عربی میں بھی بتایا گیا ہے، اردو میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اردو میں، اگر آپ عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو عربی میں، دونوں طرح سے آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کو طریقہ، لیکن عربی میں پڑھو گے تو زیادہ معتبر اور زیادہ اثر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہی طریقہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ کے جو مطلب کہ میاں بیوی میں اگر ذرا سی بھی رنجش، ذرا سی بھی تکلیف، کوئی پریشانی ہے تو یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کے دلوں کے اللہ تعالیٰ مکمل الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی، اور دلوں کے اوپر مکمل ایسے جو سفیدی سی چڑھی ہے نا وہ چھٹ جائے گی اور روشنی آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہمت دے۔ میری تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی، میرے سے جتنی بھی مدد ہو میں آپ کی ضرور مدد کروں، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔